المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ. رفیقان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم نے سورہ نحل شریف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف وغیرہ کی سماعت کی. یوں تو پورے قرآن میں سبق ہی سبق ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن ان آیات میں، ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے اتنے پیارے انداز میں اپنی وحدانیت کا، اپنے رسولوں کی رسالت کا اور اپنے قانون قدرت کا ذکر فرمایا کہ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کر کے ان آیات کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمارے لیے دین حق کا پہچاننا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مضامین کو جمع فرمایا. خاص طور سے آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا کہ ذرا اللہ کی قدرتوں کو دیکھو اور مانو کہ اللہ کیسی قدرت والا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا مرے پیچھے، یعنی زمین کے مردہ ہونے کے بعد اللہ نے زمین کو زندہ کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، تو بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں. دراصل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو، اہل عرب کو اللہ کی وحدانیت، اس کی عبادت کے کا پیغام دیا اور بتوں کی پوجا اور پرستش سے روکا کہ یہ بت، یہ چاند، یہ ستارے، یہ مظاہر قدرت ہے، قدرت نہیں ہے. قدرت تو ان سب کا خالق و مالک ہے، اور تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بت یا ستارے، چاند، پہاڑ، زمین، تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو، نہ یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے وجود میں تمہارے محتاج. تم بناؤ تو وہ بنے، تم پوجو تو وہ پوجے. وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے. بتوں کے سامنے پرساد رکھ دو، سڑ جائے گا، گل جائے گا، لیکن وہ بت نہیں کھائیں گے. تو ایسے بے بھروسہ، کمزور اور لاچار لوگ کسی اور کی مدد کریں، یہ ناممکن ہے. تو اللہ نے قرآن میں اس جگہ جب ارشاد فرمایا وہ باتیں جو کفار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. ہم خدا کو کیوں پوجیں، اور جب ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، یا دریا میں مچھلیاں کھا جائیں گی، تو ہم مرے ہوئوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور ہمیں پھر عذاب کیسے ملے گا؟ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تو ملے گی کیسے؟ ایک جگہ قرآن میں تو اللہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا
جب تم نہیں تھے، تم عدم پہ تھے، تو اللہ نے تمہیں وجود بخشا. پہلی بار وجود بخشنا یہ زیادہ مشکل ہے بجائے اس کے کہ ایک بار وجود پائے ہوئے کو مار کے دوبارہ زندہ کرنا. تم نہ تھے تو تمہیں پیدا کیا، کائنات نہ تھی تو پیدا کیا. اب کائنات کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اسی کے ساتھ یہ لوگ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہم ایسے زندہ کیے جائیں گے. اور پھر اپنے علم اور عقل کے مطابق اہل عرب چونکہ آگ میں جلاتے نہیں تھے، وہ بھی ایسے ہی دفن کرتے تھے جیسے اہل اسلام دفن کرتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے. لاکھوں خرافات کے باوجود دین ابراہیمی کی بنیادی چیزوں پر ان کا عمل تھا. اسی میں دفن کرنا بھی ہے. اور دفن کرنے کے بعد یا یوں ہی لاشوں کے پڑے رہنے کے بعد اس کے اجزاء کا گل جانا، سڑ جانا، مٹی ہو جانا، ذرات کا بکھر جانا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ ان منتشر یہاں زمین کے مردہ ہونے اور زندہ ہونے سے مراد ہے زمین میں سبزہ اگنا. یہ دنیا دیکھتی ہے کہ جب خزاں کا موسم آتا ہے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت صرف ڈنکال اور ڈالیاں رہ جاتی ہیں. اور گرمیوں میں ہم دیکھیں تو زمین سے ساری گھاس پھوس سب ختم ہو جاتی. ہمارے علاقے میں تو پھر بھی مرطوب آب و ہوا، زمین بھی کچھ گیلی، تو یہاں تو پھر بھی درخت باقی رہتے. لیکن دنیا کے بہت سارے خطوں میں خزاں کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں زمین بالکل چٹیل میدان، بنجر اور پتھریلی ہو جاتی. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہو گئی، اس میں نہ گھاس ہے، نہ پھوس ہے، نہ سبزہ ہے. لیکن جیسے ہی بارش برستی ہے اللہ کی قدرت سے اس مردہ زمین میں جان آتی ہے اور زندگی مل جاتی ہے. سبزہ اگ جاتا ہے، درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. خشک درخت یہ پھر ہرے بھرے ہو کے لہلہانے لگتے ہیں. تو مردہ زمین کو اللہ زندہ کر رہا ہے. اور کمال یہ ہے کہ ہر سال تم دیکھتے ہو کہ زندہ کر رہا ہے. جو خدا ہر سال مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ خدا مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے. ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ جب آسمان سے پانی اتارتا ہے، پانی ایک، زمین ایک، لیکن وہ پانی یا وہ زمین، وہ آب و ہوا بیج کو پھاڑ دیتی ہے، گٹھلیوں کو پھاڑ کے اس میں سے کوپل نکال دیتا ہے، قلم کے اندر سے نئی نئی شاخیں نکال دیتا ہے. اور کمال یہ کہ پانی وہی، بیج زمین وہی، لیکن اس میں سے کہیں انار اگ رہے ہیں، کہیں امرود اگ رہے ہیں، کہیں آم اگ رہے ہیں، کہیں کھجور اگ رہا ہے. پانی وہی، زمین وہی، لیکن اللہ اپنی قدرت کاملہ سے بے شمار قسم کے جاندار نباتات کو پیدا کرتا ہے. وہ خدا جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ خدا مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اور فرمایا کہ اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں. یہاں کان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کسی بات کو سمجھ کر اسے ماننے کا جذبہ رکھتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ آدمی سنتا ہے، ادھر سے سنا ادھر سے اڑا دیا، غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا. لیکن ایک بات اس انسان کی الگ کہ وہ انسان جب کوئی بات سنتا ہے اس پر غور کرتا ہے، اگر اس میں اچھائی ہے، سچائی ہے، صداقت ہے تو اسے قبول کر لیتا ہے دل کی آواز سے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ نے انہیں کان دے رکھا ہے، ورنہ سچی بات سن کر بھی جو انسنی کر دے یہی کہیں گے کہ وہ بہرا ہے. جیسے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ثم بکم عمی فہم لا یرجعون.
وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ اندھے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو سن رہے ہیں، اس کے باوجود حق بات بولتے نہیں، وہ پلٹنے والے نہیں، وہ عقل والے نہیں، وہ آنکھ والے نہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو کفر اور شرک پر ڈٹے رہتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہاں پہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی قدرت خاصہ کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جب اجزاء ہمارے گل سڑ کر منتشر ہو گئے تو ان منتشر اجزاء کو اللہ جمع کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جگہ کہا قرآن میں لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھ رکھتے ہو تو عبرت حاصل کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو دیکھ کر غور و فکر کریں اور دنیا کے معاملات کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی قدرت کو مان لیں۔ اس تعلق سے اللہ نے 66 نمبر کی آیت سورہ نحل میں فرمایا بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے، خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ دودھ ہم روز پیتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ دودھ کیسے ملتا ہے؟ اور ذرا قرآن کی بلاغت اور قرآن کی عظمت و صداقت کو دیکھو۔ اللہ نے کب کہا کہ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے۔ چوپایا یعنی 4 پیر کا جانور، جیسے گائے، بھینس، اونٹنی، بکری، یہ وہ مویشی ہیں جن کو انعام کہا۔ یہ 4 پیر والے جانور ہیں، یہ مویشی ہیں، یہ پالتو ہیں۔ یا ایک بات بتا دیں کہ پالتو جانور جو حلال ہے، یہ پالتو جانور اور وحشی جانور میں فرق کہاں سے ہوا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خوف سے اور اپنے اس کام سے جو ان سے جنت میں سرزد ہوا اس قدر غمزدہ تھے۔ کہاں جنت کا ماحول، کہاں دنیا کا یہ ظلمت کدا۔ حضرت آدم علیہ السلام بس اللہ اللہ کیے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام ذکر و فکر میں لگے رہتے تھے، انہیں دنیا کے کام کاج کی طرف توجہ نہ تھی۔ ایسے وقت میں جب وہ سراندیپ کے علاقے میں تھے تو حضرت آدم علیہ السلام جہاں تھے آس پاس میں جو پہلے سے جانور تھے ان میں سے کچھ جانور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب آئے۔ جب قریب آئے تو اتنے قریب آئے کہ کبھی کبھی حضرت آدم سے بالکل قریب آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان پہ ہاتھ پھیر دیا۔ گائے، بیل، اونٹنی، اونٹ، گھوڑا، بھینس یا اس طرح بکریاں، بھیڑ، دمبے، جنہیں ہم پالتو جانور کہتے ہیں، اس عالم میں وہ حضرت آدم کے قریب آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو پالتو جانور بنا دیا اور بنی آدم سے ان کا رشتہ قریب کا کر دیا۔ اور وہ جانور جو حضرت آدم کے قریب نہیں آئے اللہ نے ان کو وحشی اور جنگلی رکھا۔ تو جنگلی جانور جو آدمی سے بھڑکتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ وہ ہیں جو پہلے آدمی حضرت آدم سے دور بھاگے۔ پتا چلا کہ جو اللہ کے نیک بندوں کا قرب پاتے ہیں وہی دنیا اور آخرت میں انعام پاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور تمہارے لیے 4 پیر والے جانوروں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، یعنی عقل حاصل ہونے کی بہت بڑی جگہ۔ وہ کس طرح
آگے فرمایا ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، دودھ، سفید مشروب، سفید پینے کی چیز۔ یہ کہاں سے آتی ہے؟ آپ کہیں گے تھن سے۔ تھن کا تعلق کہاں سے ہے؟ پیٹ سے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا آگے غور کریں، فرماتا ہے کہ ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے بیچ میں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جانور تو ایک بھینس ہو، گائے ہو، بکری ہو، اونٹنی ہو، کھاتے ہیں ایک ہی جگہ سے، منہ سے وہی چارہ، وہی دانا، وہی بھوسا۔ کھانے کے بعد اس کی گزر گاہ ایک ہی ہے، وہی میدے، وہی آتے، وہی سے بولو براز ایک جگہ سے نکل جائے۔ اور انہی کھائی ہوئی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں رکھی، کھائے گھاس، اسی سے خون کو بھی اس کا خون بھی بنے، اس کا دودھ بھی بنے، اس کا گوبر بھی اسی سے بنے۔ غور کریں، چیز ایک، اور اس ایک ہی چیز سے خون بھی بنے لال رنگ کا، گوبر بنے مٹیالہ، دودھ بنے بالکل سفید براق۔ اور کمال کیا ہے کہ اسی سے تو بنتا ہے تو سب پیٹ ہی میں، ایک ہی جانور کے جسم میں، لیکن ایک حصہ بنا تو گوبر، ایک حصہ بنا تو خون، اور ایک حصہ بنا تو دودھ۔ اور یہ بھی کمال دیکھو، سوکھا دانا کھاتے ہیں جانور، بھوسا کھاتے ہیں جانور۔ ہم انسانوں سے کہیں کہ جانوروں کی خوراک تم کھا لو، تو یہ جانوروں کی خوراک تو چھوڑو، بار بار چنے لا کے دے دو تو کہتے ہیں یہ کیا جانوروں کی خوراک دے دی، یہ کیا روز گھوڑے کی خوراک ہمیں دے رہا، ذرا اور اچھی اچھی چیزیں دو۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھو، بھوسا جسے ہم پھینک دیں، چارہ جسے ہم پھینک دیں، دانا جسے کھانے کے لائق نہ سمجھے، اسی سے اللہ ایسا دودھ بناتا ہے کہ جس کو دیکھو وہی کہتا ہے دودھ دودھ دودھ۔ سب دودھ کے دیوانے اور مستانے، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور اتنے نفیس لوگ جن کی نفاست کا حال یہ کہ کہیں ذرا سا بدبو آ جائے تو فوراً رومال نکال کے ناک پہ رکھے۔ لیکن کبھی غور کیا کہ دودھ جہاں سے نکلتا ہے وہ خون اور گوبر کے بیچ ہی سے نکلتا ہے، خون اور گوبر کے بیچ سے نکلنے والا، وہیں سے پیشاب بھی نکل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی شان ہے، اللہ فرما رہا، خدا کی قدرت دیکھو، چارہ ایک، دانا ایک، بھوسا ایک، لیکن اسی سے اگر ایک طرف گوبر جیسی ناپاک چیز، بدبودار چیز نکلی، دوسری طرف خون جیسی ناپاک چیز نکلی، کراہت والی مکروہ چیز، ان دونوں کے بیچ میں سے دودھ کی نہر جاری کر رہا۔ اور کمال یہ ہے کہ نہ خون کا رنگ دودھ میں آ رہا ہے، نہ گوبر کی بدبو خون میں دودھ میں آ رہی ہے دونوں کے بیچ میں۔ نہ اس کے خون کا رنگ، نہ خون کا رنگ اس میں آیا، نہ گوبر کی بدبو اس میں آئی، بلکہ دودھ کی سگندھ تو پھر اپنی سگندھ ہے۔ اور پھر وہ دودھ، اس دودھ سے سینکڑوں چیزیں انسان نے بنا لی، کھیر اس سے بنائے، فالودہ اس سے بنائے، شربت اس سے بنائے، پڈنگ اس سے بنائے، بالائی اس سے نکالے، ہریرا اس سے بنائے، جانے کتنی چیزیں، یہ کلفی، یہ آئس کریم، یہ سب کیا ہے، یہ دہی، یہ پنیر، یہ سب دودھ ہی سے تو بن رہا۔ تو خدا کی شان دیکھا آپ نے، اللہ وہی فرما رہا کہ خدا کی شان تو دیکھو، تم غور کرو تمہارے چار پایوں میں، تمہارے پالتو جانوروں میں، کہ ان پالتو جانوروں کو دانا، چارہ، بھوسا، پانی ایک جگہ سے دے، ایک ہی جگہ سے گزارے، ایک ہی جگہ سے نکلے، لیکن ان بیکار چیزوں سے اللہ اس جانور کا خون بھی پیدا کرے، اس کا پیشاب بھی پیدا کرے، اس کا گوبر بھی پیدا کرے، اور پھر اسی خون اور گوبر کے بیچ میں سے دودھ نکال دے، اس شان سے کہ نہ خون کا رنگ دودھ میں آیا، نہ گوبر کی بدبو دودھ میں آئی، نہ پیشاب کی بو اس میں اندر آئی،
اس کی کراہت اس میں آئی، بلکہ دودھ من بھاتا کھاجا ہو گیا. اور ایسی کامل غذا کہ دودھ کے بارے میں اطباء کہتے ہیں کہ انسان اگر صرف دودھ ہی پیتا رہے، اس کا مخصوص طریقہ، تو بدن کی ساری غذائیت اللہ صرف دودھ سے عطا فرمانے. طاقت اس میں ہے، فرحت اس میں ہے، بیماری سے شفا اس میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کے دودھ میں شفا ہے. گھی بھی اسی سے بنتا ہے، چھاچھ بھی اسی سے بنتی ہے. یہ چھاچھ، یہ دودھ، یہ گھی، یہ سب جانے کیسی کیسی ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے. تو اللہ فرما رہا غور تو کرو کہ اللہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ایسا خالص دودھ نکالتا ہے جو تمہارے گلے میں اٹکتا نہیں، رکتا نہیں، رڑکتا نہیں. چکن کی بوٹی کھاؤ، کبھی کبھی اچھو لگ جائے تو اٹک جائے. سوکھی روٹی کھاؤ تو اٹک جائے. کوئی اور تلی بھجی ہوئی چیز کھاؤ تو پانی لا لے، پانی پی اتار. لیکن دودھ، اللہ قرآن میں فرما رہا کہ خالص دودھ گلے سے آسانی کے ساتھ اترتا ہوا غٹا غٹ اترے، اور اتنی آسانی سے اترے کہ 1 دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، اس کے منہ میں بھی دودھ ڈال دو تو وہ بھی گٹا غٹ اتار لے. تو یہ خدا کی کتنی عظیم قدرت ہے. کہہ رہا ہے آسانی سے گلے سے اترنے والا. پھر فرماتا ہے پینے والوں کے لیے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے اس قدرت کو دیکھیں کہ ہمارا یہ سفید دودھ، یہ سفید مشروب اللہ تعالی نے اگر نکالا، تو ایک طرف اس کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ ایک ہی چیز سے جدا جدا چیزیں بنائی. جب جدا جدا چیزیں بنائی، سب کی اپنی اپنی الگ خصوصیات. ایسے ہی ایک آدم سے سارے آدمی بنائے، اور ہر آدمی کے اندر الگ الگ خصوصیات پیدا کرتی، الگ الگ خوبیاں ہر انسان میں پیدا کی. وہ خدا جو خالق ہے، مالک ہے، سب کو پیدا کرتا ہے، اور سب کو اللہ جدا جدا خوبیاں عطا فرماتا ہے. تو جو ایسا پروردگار ہے اس کی عبادت کی جائے، یا پھر کنکر پتھر لوہا اور لکڑ کو خدا سمجھ کے پوجا جائے؟ تو اللہ اپنی قدرت کاملہ، ربوبیت، خالقیت، مالکیت، اپنے معبود برحق ہونے کا بیان کرتا ہے کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ قدرت والا ہے اس کی عبادت کی جائے. یہ تو ہوا سفید مشروب جس کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کفار کا یہ اعتراض کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، تو وہ زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے کو دیکھ لے. خشک اور بنجر ہو جانے کے بعد بس پانی برسا اور سبزہ لہلہانے لگا. مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور منتشر اجزاء کو جمع کیسے کرتا ہے. اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لو کہ ایک ہی چیز سے لوگوں کو جدا جدا خوبیاں کیسے دے رہا ہے. خون، گوبر اور پیشاب اور دودھ کی مثال دی. اب آؤ تیسری بات کہ اللہ تعالی منتشر اجزاء کو جمع کیسے کرتا ہے. اس میں ہمارے مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ جب خدا تمہیں اپنی قدرت سے خالص بغیر کسی آمیزش والا دودھ دے رہا ہے کہ دودھ میں نہ گوبر، نہ پیشاب، نہ خون، کسی چیز کی آمیزش نہیں، تو تم بھی اپنے رب کی عبادت کرو تو خالص اسی کی عبادت کرو. خدا کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ جانو. بس بندگی کرو تو خدا کو ایک واحد مان کر اس کی بندگی کرو. اس کی خدائی میں نہ کوئی شریک تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ابد الاباد تک خدا کی خدائی میں کوئی شریک ہو سکتا ہے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، فرمایا اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے
کہ اس سے نبیذ بناتے ہو، اور اچھا رزق بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے اللہ رزق عطا کر رہا۔ کیسے رزق دے رہا؟ کہ جنہیں اس کے اصل حالت میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ کھجور آدھی کچی آدھی پکی ہو تو بھی کھاتے ہیں، اور پک جائے تو بھی کھاتے ہیں، رسدار ہو تو بھی کھاتے ہیں، سوکھ جائے تو سکری کھجور کھا لیتے ہیں، اور سوکھ جائے تو چھوہارا بھی کھا لیتے ہیں۔ ویسے بھی ایک حدیث یاد آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے گھر گئے تو ابا جان سے کہنے لگے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، میرے ذہن میں اس کا جواب آیا لیکن اور کوئی جواب نہ دے سکا، لیکن شرم کے مارا میں نے بھی جواب نہیں دیا۔ بعض لوگوں نے جواب دیا تو وہ جواب صحیح نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ کیا تھا، یہ بتاؤ کہ مومن کی مثال کس درخت کی طرح ہے؟ کسی نے کچھ کہا، آقا نے فرمایا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں اس کا جواب یہ آیا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح، لیکن میں نے بتایا نہیں، شرم لگی کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں کچھ بولوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا بیٹے تم نے یہ اچھا کیا کہ نہیں بتایا، یعنی بڑوں کا ادب کیا، لیکن اگر بتا دیتے تو میں زیادہ خوش ہوتا، اس لیے کہ اس سے نبی کریم خوش ہو جاتے۔ اب آقا کریم نے اس کی تفصیل بیان کی کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح کیوں ہے۔ فرمایا کھجور کے درخت کا کوئی بھی جز کسی بھی حال میں بیکار نہیں ہوتا۔ کھجور ابھی میں نے بتایا آدھی کچی پکی ہو تو رطب کے نام پہ کھائی جائے، پوری پک جائے تو کھائی جائے۔ اگر وہ کھجور رسگلے کی طرح ہو، نرم نرم، باغ میں نکلنے والی، خاص موسم میں کھجور اس پوزیشن سے گزرتی ہے، تب تو بہترین کھاجا ہے۔ اگر وہ کھجور پک جائے تو کھائی جائے، اتار کے ڈیپ فریزر میں رکھ دی جائے، بعد میں اسے بیچا جائے تو کھائی جائے۔ وہ سوکھ جائے تو سکری کھجور ہوتی ہے تو کھائی جائے، اگر وہ چھوہارا بنا لی جائے تو کھائی جائے۔ تو کھجور ایک ایسا پھل ہے جو کسی بھی صورت میں ہو وہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ رہا بیج اور دوسرے پھلوں کے بیج بیکار پھینک دیے جاتے ہیں، لیکن کھجور کا بیج بحمدہ تعالی وہ بھی بیکار نہیں جاتا۔ بعض بیجوں کے اندر وہ شفائی اثرات، اسے کوٹ کر کھجوروں میں ملا کے کھایا جائے، جیسے کہ اجوا کھجور، تو ہارٹ اٹیک کا علاج ہو جاتا ہے، جادو کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بیج ہوتے ہیں، یہ بیج کھجور کے صرف کھانے ہی کے کام، یعنی دوا میں کام نہیں آتے، بلکہ اہل مدینہ کھجور کے بیجوں کو باقاعدہ باریک باریک کر کے جانوروں کو چارے کی شکل میں بھی کھلاتے تھے، بھوسے میں ملا کے کھلاتے تھے، تو بیج ویسے بھی بیکار نہیں گیا۔ اہل محبت ان بیجوں کو جمع کر کے دھو کے ذکر الہی کے لیے بھی اسے استعمال کر لیتے ہیں۔ ایک اور روایت یاد آئی، ایک صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دیکھا کہ ان کے سامنے بہت کھجوروں کے بیج کا ڈھیر رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور اس پہ گن گن کے ذکر کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس میں سوراخ کر کے ایک دھاگے میں پیرو لیتے اور آہستہ آہستہ اسے پڑھتے۔ آج جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کی اصل وہی روایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی ہم نے نکال دیا، ہم نے نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا کرم ہے، انہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا۔ آج تسبیح کو اگر دیکھیں، اس تسبیح کی اصل بھی وہاں سے چلی کہ ذکر الہی کے لیے بھی بیج کا استعمال،
جانوروں کے چارے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کھجور کے درخت کا کوئی بھی جز بیکار نہیں جاتا۔ کھجور کے تنے مکانوں کے درختوں کے لیے لگائے جاتے، کھجور کے پتے یہ چھت بنانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، کھجور کی باریک باریک شاخیں یہ دیواروں میں کاروی کی طرح لگائے جوڑ جوڑ کے دیواریں بنانے کے کام آتی تھی۔ کھجور کی شاخوں کے اور دیگر کام لیے جاتے تھے۔ کھجور کے پتے اگر سوکھ جائیں تو وہ سوکھے پتے بھی بیکار نہیں ہوتے تھے، چٹائی ان سے بنتی تھی، اور اسے تکیے میں گدے میں بھرا جاتا تھا۔ اور جو اس فن کے ماہرین ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کھجور کے سوکھے پتیوں سے سینکڑوں چیزیں بنائی جاتی۔ اس سے پتہ یہ چلا کھجور کا درخت آقا کریم کے فرمان کے مطابق از ابتدا تا انتہا کھجور کے درخت کا کوئی بھی جز کبھی بیکار نہیں جاتا، سب انسانوں کی بھلائی کے کام آتا ہے۔ یہ کہہ کے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی مثال مومن کی ہے۔ مومن ابتدا سے انتہا تک خالی اپنا مطلبی نہیں ہوتا، مومن کامل وہ ہے جس کی ذات سے بنی آدم کو فلاح ملے، بھلائی ملے، آسانی ملے۔ اللہ ان بندوں کو بہت پسند کرتا ہے جو بندے اللہ رب العزت کے بندوں کے آسانی کے سامان مہیا کرتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کی راہ میں بندوں کے آسانی کے لیے خرچ کرتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان 4 لوگوں میں ایک وہ بھی لوگ ہیں جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اللہ انہی کے لیے انہی کے صدقے میں اس زمین کو قائم رکھے ہیں اور نظام کائنات چل رہا ہے۔ فرمایا گیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ بنی آدم میں جو جس چیز کا ضرورت مند ہو اس کی وہ ضرورت تم پوری کرو، اللہ ہر ضرورت کے وقت تمہاری ضرورت پوری کر دے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے خدیجہ آج جبرائیل آئے تھے، قرآن نازل ہوا، میں تو اپنی جان کو ڈر گیا کہ یہ اتنا عظیم کام مجھ سے کیسے ہوگا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو جواب دیا تھا اس کا ایک ٹکڑا یہ کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو ضائع نہ کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، مسافروں کی خدمت کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، اور جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کو وہ چیز عطا کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اللہ نے ہمیں اگر کچھ دیا تو یہ صرف ہمارے اپنے پیٹوبا کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش کہ میدان قیامت میں اللہ کریم کچھ بندوں سے کہے گا کہ تم کو میں نے دنیا میں نعمت و دولت دی تھی، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا، میں بے لباس تھا لباس نہیں پہنایا۔ بندہ عرض کرے گا مولا تو تو جسم و جسمانیات سے پاک، تو عوارض سے پاک، حاجت سے پاک، تیری تو شان ہے لم یلد ولم یولد، تو اللہ الصمد ہے، بے نیاز مولا، کسی کا محتاج نہیں، تو کیسے بھوکا پیاسا اور بے لباس ہوگا؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا تیرے قریب میں فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کے بھوک میں اس کو کھانا کھلا دیے ہوتا تو میں تجھے یہ ثواب دیتا کہ جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا، اگر اس بے لباس کو تو لباس پہنا دیتا میں یہ ثواب دیتا کہ تو نے مجھے لباس عطا کیا، مجھے لباس دیا، تو اگر کسی پیاسے کو پانی پلا دیتا تو میں تجھے یہ ثواب دیتا کہ جیسے تو نے مجھے پانی پلایا۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کا ثواب۔ حضرت سیدنا سراقہ ابن مالک ابن جعشم رضی اللہ تعالیٰ
وہ فرماتے ہیں، یہ وہی سراقہ جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نبی نے پہنوائے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ آئے تو میں بھی مکے آیا، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں، اور چاروں طرف صحابہ بڑے بڑے نیزے لے کے کھڑے ہیں، سب کو دور کر رہے ہیں، ذرا قریب مت آؤ، ذرا دور رہو، ذرا دور رہو۔ فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا، بار بار آگے آتا تھا کہ کاش آقا علیہ السلام مجھے دیکھ لیں، مجھے پہچان لیں، لیکن ایک ہادی، ایک سخی چاروں طرف منگتے کھڑے تھے، آقا کریم بھی اپنے رب سے لو لگائے تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت سراقہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے بات کرنی چاہی تو سوچا کیا پوچھوں۔ فرمانے لگے کہ میرے ذہن میں ایک ہی سوال آیا تو میں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اپنے اونٹوں کو پانی پلاتا ہوں، کنویں سے نکال کے ان کو پانی پلاتا ہوں، تو جنگل کے چھٹے ہوئے اونٹنیاں جن کا کوئی مالک نہیں، وہ ایسے ہی چرتے پھرتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، تو کبھی کبھی میں جب اپنے اونٹنیوں کو پانی پلاتا ہوں، ایسے بے سہارا آوارہ پھرنے والے جانوروں کو بھی پانی پلا دیتا ہوں، کیا اس میں بھی مجھ کو کچھ ثواب ملے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر تر جگر کو سیراب کرنے میں ثواب۔ یعنی اسلام تو یہ سبق دیتا ہے، انسان تو انسان، حیوانات کو بھی اگر تم پانی پلاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر تمہیں عطا فرمائے۔ وہ جو لوگ کبوتروں کو، چڑیوں کو دانا ڈالتے ہیں، جو لوگ کتوں کو روزانہ روٹی دیتے ہیں، جو بلیوں کو گوشت کھلاتے ہیں، یا اور اس طریقے سے پالتو یا غیر پالتو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یاد رکھو ہم اپنے سے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اللہ تعالی ہم پر رحمتوں کی بارش فرمائے گا۔ یہ ہے اسلام۔ تو اسلام نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ انسان، خاص طور سے مسلمان، اس کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ جیسے کھجور کے درخت کا کوئی حصہ کبھی بیکار نہیں جاتا، ہمیشہ کارآمد ہوتا ہے، ایسے ہی الحمدللہ مومن کی ذات یہ ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرتی ہے، لوگوں کی ٹانگ کھچائی کا کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ تو آج کی بات میں یہی بتانا تھا کہ وہ خدا جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ وہ خدا جو ایک ہی دانے چارے بھوسے سے خون، پیشاب، گوبر بھی بناتا ہے اور اسی کے بیچ میں سے دودھ نکالتا ہے، اور اتنا خالص، پاک، صاف ستھرا، ایسے ہی آدم کی اولاد میں بھی ایسے گنہگاروں کے بیچ میں نبی محترم کی امت کو نکالتا ہے جو سب کے لیے پاک، صاف ستھرے، آسانی فراہم کرنے والے ہوتے ہیں، جو خدا کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب رہا یہ سفید دودھ، سفید مشروب کا ذکر تو ہو گیا، اب ایک اور شربت کا ذکر کرنا چاہتا تھا، وہ رنگین شربت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن میں اس رنگین شربت، رنگا رنگ شربت، رنگ برنگے شربت کا ذکر بھی ہے۔ رمضان کے یہ جتنے آج کل شربت بک رہے ہیں، ان سارے شربتوں کو فیل کر دینے والا قرآنی شربت انشاءاللہ ہم کل اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔